السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں افتخار شیرازی۔ آپریشن ضرب عضب کے بعد دہشت گردی کی وارداتوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی تھی، اور اب اگست کا مہینہ، آزادی کا مہینہ، ایسے میں کہ لوگ جشن آزادی کی تیاریاں منانے میں مصروف تھے ایک طرح سے۔ آج کوئٹہ میں ایک ہولناک دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے جس نے پوری قوم کو دہلا کر اور ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، سول ہاسپٹل میں خودکش دھماکہ جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 70 افراد جان سے گئے ہیں، جبکہ 130 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پہ ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی کوئٹہ پہنچے، فوج کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف صاحب بھی وہیں پہ موجود ہیں، کئی مذمتی بیانات بھی ہمیں دیکھنے کو ملے اور ساتھ میں کچھ اعلانات بھی نظر آئے، لیکن کیا مذمت، دلاسے اور اعلانات ہی کافی ہیں؟ اور کیا ریاستی اداروں کا کام صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، یا ان کو روکنا بھی ریاستی اداروں کا کام ہے اور وہاں پہ بیٹھے افراد کا کام ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ میڈیا جو پچھلے 12-14 سال سے جب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم فرنٹ اینڈ اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی اس جنگ کے اندر ایک طرح سے شریک ہیں۔ کیا میڈیا کے مالکان اپنے کارکنوں کی حفاظت کے لیے ان کو جو ریکوائرڈ ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور جب انہیں فیلڈ میں بھیجتے ہیں تو کیا ان کے لیے وہ حفاظتی انتظامات بھی کیے جاتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں کسی بھی ایسے خطرناک قسم کے ایونٹس کو رپورٹ کرنے کے لیے؟ اور اس سے آگے چل کے آج کچھ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایک تو پرائم منسٹر کی طرف سے کہ وہ دہشت گردوں کو کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تو کیا واقعی دہشت گرد ناکام ہو رہے ہیں یا ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے؟ اور ساتھ میں آرمی چیف صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ لگتا یہ ہے کہ فاٹا سے جو ناکام دہشت گرد ہیں وہ اب بلوچستان کا رخ کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو کہا یہ جا رہا تھا شاید کہ ہماری بارڈرز اس قدر غیر محفوظ ہے کہ جب دہشت گرد آتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن ملک کے اندر بھی اگر ایک پاکٹ سے لوگ ناکام ہو کے دوسری طرف جاتے ہیں تو انہیں بھی ہم روک نہیں پاتے۔ اس صورتحال پہ بھی گفتگو کریں گے، اور ایک اور اہم نقطہ، اور نقطہ یہ ہے کہ کیا اگر بیرون ملک سے بالخصوص واشنگٹن سے ہم پہ سوال اٹھتے ہیں کہ آج تک بھی ہم نے بیڈ اور گڈ طالبان کی یا بیڈ اور گڈ ٹیررسٹ کی پالیسی کو نہیں بدلا، بلکہ کچھ لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں اور کچھ کے خلاف نہیں کرتے، تو کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور کیا اگر کوئی اسٹریٹجک ایسٹس ہمارے ہیں بھی صحیح تو کیا وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ نہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہمیں آج جوائن کے اس صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سعد محمد صاحب، بہت شکریہ، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اویس توحید صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ امتیاز گل صاحب، آپ پولیٹیکل افیئرس کو بھی دیکھتے ہیں اور ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر بھی آپ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور ساتھ میں لاہور سے میں جوائن کیے سید علی ظفر، آپ صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے۔ سب سے پہلا سوال سر آپ سے بریگیڈیئر صاحب، کیا واقعی دہشت گرد ناکام ہو رہے ہیں سر؟ مجھے لگتا تو ایسے نہیں ہے کہ ناکام ہو رہے ہیں، کچھ آپ نے ان کی قابلیت میں کمی ضرور لے کے آئے ہیں، اور وہ واقعات جو پہلے جس طرح ہوتے تھے ایک سسٹینڈ قسم کی انہوں نے ایک آپریشن ہمارے خلاف شروع کیا ہوا تھا، وہ ابھی نہیں ہے، لیکن ابھی بھی وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور جدھر وہ چاہیں کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے جس کو وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ آج کا جو دل خراش واقعہ ہے اور افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، کیوں مارا گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وکیل کے کیا قصور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ماریں، سوائے اس کے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک جنگ ہے، اور جو بھی ریاست پاکستان کے کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے وہ وکلاء برادری ہے یا جوڈیشری ہے یا آرم فورسز ہیں یا باقی جتنے بھی اسٹیٹ کے کمپوننٹس ہیں، ان کو ہٹ کیا جائے۔ ابھی یہ مجھے ایک مطلب ہے کہ اس کا جو سگنیچر ہوگا، کیونکہ بڑا کمپلیکس آپریشن تھا، کیونکہ آپ نے پہلے ایک اسیسینیشن کرنی ہے، آپ نے اس کو ٹائمنگز کرنی ہے اس کو، اور اس میں بڑی آپ کو ٹریننگ چاہیے، ریکانیسنس چاہیے،
آپ کے لیے سلیپر سیلز وہاں پر جو ہے وہ بڑے فعال چاہیے کہ اس کا وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ریکانسنس یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہوں گے، کوئی ٹائمنگز ان کے ہوں گے، اس کے پیچھے وہ گئے ہوں گے، اور پھر ان کو پتہ ہے کہ اس کو ایسے ٹائم پہ کرنا ہے کہ جب وہ اسپتال میں رش زیادہ ہو جائے تو اس کو آپ پھر اس کو فیز 2 اس کا لانچ کریں۔ اس کا بھی سگنیچر جو ہے وہ کافی پرومیننٹ ہوگا۔ کیوں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کو نظر نہیں آیا؟ اور یہ پہلا نہیں ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو نظر نہیں آیا، جو بڑے بڑے واقعات آپ کو دیکھتے ہیں اس میں جواب طلبی نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح مطلب ہے کہ اس میں جو آپ کا ماتحت ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے، چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے وہ ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے۔ کیا سمجھتے فیلئر کس کا ہے؟ سیکیورٹی اداروں کا؟ بالکل سیکیورٹی ایجنسیز کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ کوئٹہ جیسی جگہ پہ جو اتنا ولنریبل ہے اس کو آپ نے کور نہیں کیا۔ ہم سافٹ ٹارگٹس کو بہت آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ گل صاحب، انفیکٹ کیا ریاستی اداروں کا کام صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ کر رہی ہے یا افغان انٹیلیجنس کر رہی ہے، یا روکنے کے لیے بھی اقدامات تو یقینی طور پہ ریاست نہیں کرنے، ریاستی اداروں نے کرتے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑے وین ان پلیس ہیں؟ ہاں واقعی ہم اقدامات بھی کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے، ابھی تک تو نظر نہیں آ رہے ہمیں۔ اگر دیکھا جائے تو نشاندہی ضرور ہو جاتی ہے، بٹ روکنے کے لیے چیزیں تو نہیں ہو پا رہی۔ تو پرابلمس کہاں پہ ہیں سر آپ کو لگتا ہے؟ پرابلمس تو بہت سارے ہیں نا جی، اس میں ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہسپتال کی انتظامیہ شامل ہے، اس میں مقامی انتظامیہ شامل ہے، اس میں پولیس شامل ہے۔ دیکھیے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے بہت عرصے کے بعد، اس سے بڑا واقعہ کوئی 15-16 ہلاکتیں ہوئی تھی جنوری اسی سال، اس کے بعد سے یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اس دوران کتنے واقعات ناکام بنائے گئے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ ہے، اور جو کہ ہوئے ہیں اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے ادارے کی طرف سے بھی ہر 3 مہینے سہ ماہی ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی اور خاص طور پر بلوچستان میں کم از کم 60% کمی ہوئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں۔ ہمیں یہ نہیں بات بھولنی چاہیے۔ اب اس نوعیت کا واقعہ، اب اس میں چونکہ دہشت گرد یا اس کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں انہوں نے ایک اپنا پہلے سے ہدف چنا ہوتا ہے، وقت کا تعین بھی انہوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم تو ایسے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، مذمتی بیان آتے ہیں، نئے آپریشنز کا ہم آرڈر کر دیتے ہیں، 2-4 دن کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی یہاں پہ سیکریٹریٹ میں یا دوسرے سرکاری اداروں میں جو سکینرز لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کیا ان میں سے کتنے کام کر رہے ہیں؟ لوگ کمیشنیں کھا کے سستا سامان خریدتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ علاج معالجہ بھی اس کا ہوتا ہوگا لیکن اس کے بعد وہ بھول بھلا جاتے ہیں۔ آپ سیکریٹریٹ میں یہاں ہم آتے جاتے ہیں وزارتوں میں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو کوئٹہ تو پھر بہت دور کی بات ہے، لہٰذا اس میں جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا اجتماعی قصور ہے جس کی وجہ سے اس نوعیت کے واقعات ہیں، اور اس نوعیت کا واقعہ کو روکنا بہت مشکل ہے۔ علی ظفر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ وہاں کی وکلاء کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ اس انسیڈنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بحیثیت صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن؟ سب سے پہلے تو جی ہم جتنے پاکستان کے وکیل ہیں وہ اپنے کوئٹہ میں جو شہید ہوئے ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم دعا گو ہیں ان کے لیے۔ ہم اس کا سخت سے سخت مذمت کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے ایک پروٹیسٹ لانچ بھی کی ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک فیوچر میں یہ ایک اسٹریٹجی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کی اسٹریٹجی امپلیمنٹ ہو۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ یہ وکلاء ہی اس کے ٹارگٹ تھے، اور وکلاء اس لیے ٹارگٹ تھے کیونکہ وکلاء ہماری انٹیلیجنسیہ کی لیڈرشپ ہے۔ وکلاء جو ہیں وہ حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اور وکلاء اور انصاف کا جو سسٹم ہے اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ اٹیک ایکچولی وکلاء پہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ اٹیک انصاف پہ ہوا ہے، یہ جوڈیشل سسٹم پہ ہوا ہے، اور ایک ملک کے جوڈیشل سسٹم پہ جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بالکل ہی خوف زدہ کر دیں، اور یہ اس چیز میں سکسیسفل ہوئے ہیں ٹیررسٹ۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمیں جو کمزور کرنے کے لیے یہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا ہے، ہم اسے اور طاقتور ہو کے نکلیں گے، اور اسی لیے ہم نے بجائے بلیم کرنے کے کہ کسی غلطی ہے یا کسی غلطی نہیں ہے، ہم نے یہ بڑا سمپل کہا ہے کہ ہمیں اب آپ بتائیں کہ اب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے واقعات ہوئے ہیں اس ملک میں، وہ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی آتے ہیں، وہ ایک سپیچ کرتے ہیں، چیف منسٹرز بھی سپیچ کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوتی ہے، 4 دن بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔
VIPs کی جو سیکیورٹی ہے وہ اسی طرح قائم دائم ہے جس طرح پہلے تھی، لیکن جو پبلک ہے، جو سافٹ ٹارگٹس ہیں، ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، کورٹ رومز ہیں، وہاں کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی کے اقدامات نہیں دیے جاتے. آپ ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ دیکھ لیں، آپ سول کورٹس دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، آپ کراچی چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، وہاں ایک بیریئر بنا ہوا ہے، ایک دو پولیس مین بیٹھے ہیں، وہ بھی فون پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو سافٹ ٹارگٹس کو اگنور کیا جا رہا تھا، یہ اب ہم نہیں اجازت دیں گے. اور اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں، کم از کم اگلا الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ یہ ہماری جو ہر افراد کا بنیادی حق ہے کہ اس کی سیکیورٹی دی جائے اور گورنمنٹ کا اوبلیگیشن ہے. سو ہم اس میں اویس صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اویس صاحب آپ کو انفیکٹ آج بھی آرمی چیف نے وہاں پہ کامنگ آپریشن کی بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 90-70 لوگوں کے مرنے کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا، یا بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر جہاں پہ ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا ماضی میں، تو اس سے پہلے بھی شروع کیا جا سکتا؟ تو اگر کیا جاتا تو آج یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا جو ہوا ہے. دیکھیے میرے خیال میں کامنگ آپریشن تو مستقل پورے ملک کے اندر ہو ہی رہا ہے. دوسری جو آپ نے جی آج میں نے ٹویٹ دیکھا تو مجھے اس میں کوئی نئی بات نظر نہیں آئی، لیکن جو دوسری اہم بات جو آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہی وہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر یا قبائلی علاقوں کے اندر شکست کے بعد دہشت گرد بلوچستان کا رخ کر رہے ہیں. یہ بڑی تشویشناک بات ہے کیونکہ بلوچستان مرکز رہا ہے انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا، دہشت گردی کا، انسرجنسی کا. اب یہ پچھلے 2-3 سال ہوئے تھے جس کے اندر کافی حالات بہتر ہوئے تھے، اور وہ بلوچستان کا عام شہری سے لے کے کوئی بھی انٹلیکچوئل آپ جس سے بھی بات کریں وہ اس بات کا اعتراف کرتا تھا. ایک خوف کی چادر تو ہے، ظاہری بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی رہی ہے، انسرجنسی رہی ہے، تو اس کے اندر جب یہ بیان ہے تو اس کا مطلب ہے بہت تشویشناک ہے. آج کا جو واقعہ ہے یہ جھنجھوڑنے والا ہے، ہولناک واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جو آپ ہزارہ کمیونٹی کے میسیکر کی بات کر رہے ہیں، پیورلی لشکر جنگوی، سیکٹیرین موٹیویٹڈ. اب ان کا ایک طرح سے ایک نیکسس بنے ہوئے ہیں کہ آج 2 کلیمز آئے ہیں شرازی صاحب. ایک آیا ہے داعش کی طرف سے، دوسرا آیا ہے TTP کے الحرار گروپ سے، یعنی کہ خراسانی والے، محمد ایجنسی والا. اب آپ دیکھیں ان کے نیکسز ہیں، ہمیں یہ بہت پہلے سے پتہ ہے کہ لشکر جنگوی، TTP کے اسپلنٹر گروپ، القاعدہ، داعش، یہ سب مل کے کارروائی کرتے ہیں. تو بات اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیپر سیلز بھی ہیں، ایکٹیو سیلز بھی ہیں. کہیں نہ کہیں کمپلیسنسی ہم لوگوں سے ہوئی ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہوئی ہے. یہ ایسا منظم اٹیک کہ بلال انور قادری صاحب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی باڈی کی ذات ہے کہ دہشت گردوں کو پتہ تھا کہ وکلا برادری اور صحافی بھی، یہ صرف وکلا کی بات کر رہے تھے، صحافی بھی، یہ دونوں وہاں پہ جائیں گے، پھر وہاں پہ خودکش حملہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پریمپٹیو اٹیمپٹس کے اندر ہم فیلیئر ہمارا رہا کہ ہم وہاں پہ اسکینر نہیں لگائے. ہم نے یہ خودکش کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو لے کے گیا ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے جو صحافی ہیں ان کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. انسنگ ہیروز ہیں، ایک کیمرہ مین جو پوری دنیا دوسرے رخ پہ بھاگتی ہے، اور یہ دھماکے کی طرف جہاں پہ دھواں ہو رہا ہوتا ہے، آپ نے ایک رپورٹنگ کی ہے، ہم نے کی ہے، امتیاز صاحب نے کیا. ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ شہزاد خان، یہ محمود ہمدرد بہت ینگ لڑکا تھا، میں کوئٹہ گیا، دونوں سے ملاقات ہوئی، کرکٹ کھیل رہے تھے، پھر آپس میں موٹر سائیکلوں پہ بھاگتے ہیں ایونٹ کی طرف کہ فوٹیج لیں. ان کا تو نہیں آتا اسکرین پہ نام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منظم دہشت گردی کا واقعہ جس کے اندر ایک مہذب معاشرے میں 2 اہم ایلیمنٹس ہوتے ہیں: قانون کی پاسداری اور آزادی اظہار، فریڈم آف ایکسپریشن اور سپرمیسی آف لا. دونوں پہ آج حملہ ہوا ہے. تو اس کو آپ کمپلسنسی کر لیں، اور یہ تو آپ دیکھیں یہ جھٹکے آپ کو لگتے رہیں گے، لیکن ہم کیا اس جنگ کے لیے، کیا ہم بیانیے کے لیے ہم تیار ہیں شیرازی؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد فیلئر کہاں پہ رہا ہے، پرابلمز ہیں کہاں پہ، کوشش کریں کہ آئیڈینٹیفائی کریں، اور کہاں پہ ہیں جہاں پالیسی میکنگ میں کوئی ایشو ہے یا پھر ایگزیکیوشن میں کہیں پرابلم آ رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ان سوالوں کا جواب لیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.
ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका में एक 9/11 होता है बट उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ हर रोज़ 9/11 होता है और एक्सक्यूज़ इम्तियाज़ साहब ने भी ये कहा कि ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स इनको नहीं रोका जा सकता, खुद कुछ बम्बार को तो स्टेट भी ये कहते हैं कि नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ पे मनसूबाबंदी हो रही होती है वो लोग यहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं? पॉलिसी में कहीं प्रॉब्लम आपको लगता है या एग्जीक्यूशन के एंड पे कोई इशू आ रहा है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है? इस मसले को ख़त्म करने के लिए एक पॉलिटिकल और मिलिट्री विल दोनों चाहिए। अभी बात यह है कि आप तो ज़रा 9/11 पे चले गए थे, अमेरिका तो सुपर पावर है, हमारे हिंदुस्तान में हमला हुआ था बॉम्बे पे, अभी तक उन्होंने बॉम्बे की जान नहीं छोड़ी और हम अभी तक उसके हमसे जवाब तलबी की जाती है। हम भी जान नहीं छुड़ा सके, हम अपनी जान नहीं छुड़ा सके अभी तक, क्योंकि तकरीबन इतनी कैजुअल्टीज़ मेरे ख्याल में जो आज कोयटा में हुई है या APS की कैजुअल्टीज़ थी, ये वो था। आप इजराइल को देख लें, उन्होंने खुदकुशी एलिमिनेट कर दी है कि नहीं कर दी है? ये जो हम करते हैं ना कि आप इधर कॉमिंग ऑपरेशन कर ले, इधर कर, ये शख्तराशी है। हमें जड़ के पीछे जाना चाहिए। अभी आपने पाकिस्तान से एलिमिनेट कर दिया जो सेफ हेवन्स हैं, सपोजिटली आपने प्रिज्यूमेबली यू हैव एलिमिनेटेड दी सेफ हेवन्स, लेकिन इसका मतलब है कि कोई छुपे लोग हैं जो बाहर से आपको कर रहे हैं, किसी और जगह से होती है वो आते हैं, लेकिन अंदर हमारे लोग हैं कुछ जो उनको जगह दे रहे हैं। मतलब है कि ये बंदा आया होगा ना, ये कम से कम 4-5 दिन इधर ठहरा है, मिनिमम 4-5 दिन ठहरा, 8 से 10 लाख रुपए इस ऑपरेशन के ऊपर खर्चा आया होगा। तो ये इसकी फंडिंग हो रही है, इसके कोई स्टेट लेवल पे कोई फंडिंग हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी फंडिंग कर नहीं सकती हैं, वो स्टेट लेवल के ऊपर ही इस किस्म के हो सकते हैं। तो आप अब मालूम करें ना कि ये कौन है कौन नहीं है, और जब तक आप इसके जड़ के पीछे नहीं जाएंगे इस किस्म के वाकयात होंगे। इम्तियाज़ गुल साहब सही कह रहे हैं कि ये होते रहेंगे, लेकिन आर वी सपोज टू एक्सेप्ट इट? और इसके पीछे हमें जाना चाहिए ताकि इसकी जड़ किधर है। या तो हम इसकी जड़ मालूम करें और उसको थ्रेटन करें कि जी आप इसको बंद करें वरना, और अगर हम कमज़ोर हैं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम उसके साथ कुछ सुलह करें और मालूम करें कि क्या प्रॉब्लम है और उसके साथ बातचीत करें और कोई क्विड प्रो को करके तो इस मसले से जान छुड़ाएं। ये इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप 150 बंदा हर दूसरे तीसरे महीने आप 150-200 बंदा जो है इस तरह हो जाए। और अगर ये हुकूमत नहीं कर सकती है सही, तो फिर ये जाए, फिर ये कह के मैं नाकाम हो गया हूं। अगर पॉलिसी इनके हाथ में नहीं है, ये समझते हैं क्योंकि आप इनसे बैठे हैं प्राइवेट में बातचीत करें, तो इनका सबसे पहले होता है कि पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। चले मान लिया पॉलिसी आपके हाथ में नहीं है और कोई और कर रहा है उसको, तो फिर आप जाए और आप हमको बताएं पाकिस्तानियों को कि जी मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं थी, या तो मुझे ताकत दें आप और मैं जाके तो इसको ठीक करूं, वरना इस तरह चलता रहेगा। क्या गुल साहब आपको भी लगता है कि सिविलियन गवर्नमेंट के एंड के ऊपर कोई कमिटमेंट लेवल में कमी नज़र आती है आपको, या फिर अगेन डिसीजन तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं बट उनको उस तरह एग्जीक्यूट नहीं किया जाता जैसे किया जाना चाहिए? आप देखिए इफ्तिखार, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसमें कोई तब्दीली हुई? आज तक नहीं हुई सर। फौजी अदालतें तो लेके आ गए सर। नहीं, फौजी अदालतों नहीं जी, फौजी अदालतों में जो केस आ रहे हैं वो बाकायदा सिविलियन सेटअप से होके आ रहे हैं ना। वो एक उन्होंने 3 या 2-3 मरहले हैं जहाँ से होके फिर फौजी अदालत तो कोई जवाब नहीं है हमारे मसाइल का। हमारा आइनी कानूनी निज़ाम है, हमारे वकला हैं, हमारी अदलिया है। जब तक आप उसमें तब्दीली नहीं करते, उसके अलावा जब तक आप इन्वेस्टिगेशन को अलग नहीं करते, जब तक आप पुलिस को वज़ीर आला के चुंगल से आज़ाद नहीं करते हैं, उस वक्त तक तो ये हमें मसाइल का सामना रहेगा। अभी अली ज़फ़र साहब जो बातें कर रहे थे, ये अब देखिए जो उन्होंने कहा कि हम तो कानून के पासदार, बिल्कुल कानून के पासदार हैं, लेकिन वकीलों ही की वजह से वो आपका भी कातिल का भी मुकदमा लेते हैं, मकतूल का भी मुकदमा लेते हैं, उसकी वजह से कानून की भूल भुलैयों में फंसा देते हैं, उसको जज को भी फंसा देते हैं और जो वरसा होते हैं उनको भी फंसा, तो जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में कोई कितने 30 लाख के करीब मेरा ख्याल है केसेस लटके हुए हैं। इससे भी ज़्यादा शायद एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो खुसूसी अदालतों में भी मामलात इसी वजह से लटके हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक सर, ब्रेक के बाद वाकई क्या गुल साहब की बात कि अदालती निज़ाम भी एक सबसे बड़ी रुकावट है दहशतगर्दी के खात्मे, या इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रख के तो पॉलिसी को असर नो मुरतब करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे, सब जवाब लेंगे। जायज़ा में एक बार फिर खुश आमदेद। अली ज़फ़र साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, गुल साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि अदालती निज़ाम में ख़राबियाँ भी बुनियादी तौर पे एक वजह हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी के मसले को उस तरह एड्रेस नहीं किया जा रहा जिस तरह किया जाना चाहिए। आपको भी लगता है ऐसा है कि उस एरिया में प्रॉब्लम्स हैं? देखें, अदालती निज़ाम अच्छा है या बुरा है ये तो एक बड़ी वसी डिबेट है, किसी वक्त करेंगे, लेकिन ये इसको जो आज हमला हुआ है कोयटा में, ये अदालती निज़ाम को कमज़ोर बनाने की ज़रूर कोशिश की गई है।
اور اس کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بلکہ اور مضبوط بنائیں گے. بٹ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بہت سارے فیسٹس ہیں, بہت سارے اس کے مراحل ہیں. پہلی چیز ہے سیکیورٹی دینا. اب کومنگ آپریشن میں آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی پہلے شروع ہوا ہے کومنگ آپریشن, پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے پولیٹیکل ایشوز لے آتے ہیں اور وہ ایک ڈیبیٹ میں پڑ جاتا ہے اور بات آگے نہیں چلتی. اس بار ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اب جو کومنگ آپریشن شروع ہوا ہے اس کو ہم نے اینڈ تک دیکھنا ہے جب تک ہم اس وار آن ٹیررزم, اس دہشت گردی جو جنگ ہے اس میں ہم سکسیسفل نہ ہوں. ایک خاتون ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کے چچا کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں شدید زخمی ہوئے ہیں. وزمہ صاحبہ, آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی, میں آپ کی آواز سن پا رہی ہوں. جی, اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیسے ہیں اور وہ کیا آپ کی فیلنگز ہیں؟ انفیکٹ بہت بڑا ثانیہ ہے جو کوئٹہ میں آج ہوا ہے ایک بار پھر, اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھتے رہے. جی, This is not the first time that this has been happening. Before, if you see, آپ خان بہادر وومن یونیورسٹی کا واقعہ دیکھیں, اس میں I have lost my cousin, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھیں, اس سے پہلے بھی جو ہے BMC میں جو دھماکہ ہوا اس میں میں نے اپنے کزن کو کھویا ہے. And now again, ہم لوگ کب تک اس طرح جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ ایک اگر پشاور پہ اٹیک ہو جاتا ہے, پورے ملک کا جو فضا ہے وہ سوگوار ہو جاتی ہے. لیکن آپ لوگ خان بہادر وومن یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بھول گئے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. وہاں پہ ویسے ایک تعلیم کی کمی ہے, اس طرح کے وومن یونیورسٹی پہ حملہ کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ IT یونیورسٹی پہ حملہ کیا جاتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ پہ اگر اس طرح کا حملہ کیا جائے یا اسلام آباد میں اس طرح کا حملہ کیا جائے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ تب بھی سیکیورٹی کی صورتحال وہاں پہ یہی ہوگی جو آج اس وقت کوئٹہ میں ہے. ہم وہاں پہ لوکلز ہوتے ہوئے بھی اپنے گاؤں تک پہنچنے کے لیے جب ہمیں بیس کراس کیا جاتا ہے, ہمارا ID کارڈ چیک کیا جاتا ہے, لیکن جو وہاں پہ افغان ہے, جو ٹیررسٹ ہے یا جو بھی بن بلائے انٹیلیجنس کے مہمان ہیں, ان کی سیکیورٹی چیکنگ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ Why is this happening? بڑے اہم سوال. پروفیسر ہے سر, ایک سیکنڈ, لیٹ می کمپلیٹ. مائی فادر از پروفیسر. ہم لوگ یہاں کراچی میں رہ رہے ہیں, لیکن میرے فادر بارڈر میں, چمن بارڈر کے پاس رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. کئی مہینوں تک ہم ان کی شکل نہیں دیکھ پاتے, just because he want to educate his nation. But why this injustice is happening to us? ہم یہاں اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن ہمارا نام نہیں آتا, جسٹ بیکاز ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. ہم جائے تو کہا جائے سر, ہمارے زخمی جو ہے وہ رول رہے ہیں, ہمیں کوئی بھی کسی بھی طرح کا کمپنسیشن نہیں دیا جا رہا. وی ڈونٹ وانٹ بلیڈیز, وی ڈونٹ وانٹ لغاری زرداری مساری, وی جسٹ وانٹ جسٹس. ہمیں سیکیورٹی چاہیے سر. اگر اس طرح ہم لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے تو کب تک یہ چلے گا؟ مطلب ہم لوگ اپنے یقیناً ہم آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں, اور یقینی طور پر جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں بڑے سنجیدہ سوال ہیں, اور ان سنجیدہ سوالوں کے جواب آنے چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اب ایسا میں یہ کہوں گا کہ انفیکٹ ابھی علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ پبلک کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا, سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. اگر یہ جنگ لڑی بھی جا رہی ہے تو کچھ لڑ رہے ہیں, کچھ افراد لڑ رہے ہیں, قوم نہیں لڑ رہی. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ بالکل مسئلہ یہی ہے؟ یہ تو اسٹیٹ کی PR فیلیور اگر آپ گلیئرنگ ایگزامپل دیں نا, کسی بھی کانفرنس کے اندر رکھیں کہ کیا ہوا ہے 9/11 کے بعد سے, کہ اب تک یہ جنگ پتہ ہی نہیں چل سکی, نہ بیانیہ ہے. اصل میں تو بات یہ ہے افتخار کے انتہا پسند, شدت پسندوں کا بیانیہ ہمارے ہم سب جیسے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا, آپ اور بریگیڈیئر صاحب جب بات کر رہے تھے کہ جڑ سے کس طریقے سے ختم ہے, جی, اس کے لیے APS جیسا سانے کا ہم نے انتظار کیا. اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, 20 نکاتی ایک دستاویز سامنے, ڈاکومنٹ آیا. بالکل, بہت ساری جماعتیں جن کو اختلافات تھے وہ کہتے تھے طالبان ہمارے ساتھ ہیں, طالبان سے ہم بات کر سکتے ہیں. تحریک انصاف, جماعت اسلامی, JUI, انہوں نے بھی دستخط کیے, ایک کمپلجن کے تحت کیے. اب اس میں آپ مجھے بتائیے 20 نکات میں سے 5-6 نکات تو ایسے ہیں جس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. نیکٹا کا فعال اس کا ہونا, پھر آپ دیکھ لیجئے مدرسوں کی رجسٹریشن, سیلیبس کے اندر ہیٹ اسپیچ یا ہیٹ مٹیریل کانٹینٹ کا نکالنا, پھر آپ دیکھیے کہ فرقہ واریت, انتہا پسندی, شدت پسندی کو کیا جڑ سے نکال دیا جو اس میں نقطہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ حکومت, سول سوسائٹی, میڈیا, ریاست, ریاستی اداروں, سب کا کام ہے نا یہ کریں. ابھی تک کیوں نہیں مدرسوں کی رجسٹریشن کی ہے؟ میں اور آپ 2 فون کریں نا, اگر ہم جرنلسٹ نہ ہوں,
فوراً بولتے ہیں اچھا بلوچستان فون کیا تھا, اچھا انڈیا فون کیا تھا. بھائی آپ یہ مدرسے کے لوگوں سے پوچھیں کہ یار آپ نے یہ غیر قانونی زمین پہ بنایا ہے, کیا آپ کا سیلیبس ہے, آپ کے پاس میگا فون ہے, آپ کس طرح کا فرقہ واریت کا پرچار کر رہے ہیں. پھر دوسری بات افتخار, آپ دیکھیے ہم سب نے کتنا بھگتا ہے اس پورے ملک کے اندر, ہمارا دیس ہے, کہ قدامت پسند سوچ ہونا معاشرے میں بری بات نہیں ہے, لیکن ہمارے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اس قدامت پسند سوچ کا انتہا پسند اور شدت پسند سوچ کے ساتھ کو چھتری فراہم کرنا, نظریاتی چھتری فراہم کرنا, وہ بہت ناقابل دفاع ہتھیار ہے. وہ ہمارے کالم نگار بھی کرتے ہیں, ٹی وی چینل پہ بھی کچھ لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ بات کریں پیرس ٹیرر اٹیک کی, وہ بات کریں گے صدام کو غلط پکڑا, آپ کہیں گے کہ یار یہ ہم لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے بحیثیت مسلم قوم, وہ بات کریں گے او بی ایل کو دیکھیں انہوں نے مارا کہ نہیں مارا, یہ تو مسلمانوں پہ مظالم کریں. بات یہ ہے کہ بیانیہ کس طرح بنایا جائے, یونیورسٹی کی فیکلٹی میں کس طرح تبدیلی لائی جائے, ان کو فلٹر کیسے کیا جائے, پھر اسکول کالج کے اندر کس طرح کیا جائے. آپ دیکھیں داعش کے جو انسپائرڈ جو بھی لوگ ہیں ایلیمنٹس, اس کے اندر پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں. کسی کو یہ ٹریننگ دی ہے انہوں نے کہ جی آپ اگر آپ کے گھر میں کوئی نوجوان لڑکا لڑکی اگر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو بند کر رہا ہے, تو اس کا رویہ تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ فوراً ہی اس کے بعد ابھی تک داعش سے بھی انکاری, اس سے پہلے 4-5 سال طالبان سے انکاری تھی کہ ہمارے یہاں غیر ملکی نہیں ہے. 2002 کے اندر آئے ہیں وہ, اور 2006 کے اندر مشرف صاحب نے تسلیم کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیانیہ بنانا اس وقت لازمی جز ہے اگر ہم جڑ سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس شدت پسندی اور انتہا پسندی. لیکن اویس نے جو بات کی ہے مدرسہ ریفارمز کی بات ہو, سلیبس کو ٹھیک کرنا ہو یا باقی معاملات, ایک کامن مین کو چیزیں نظر آتی ہیں, پالیسی میکرز کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں, خوف ایک ڈر ہے کہ اگر جائیں گے تو بہت بڑا کانفلکٹ ہوگا, اور اس کانفلکٹ سے ڈر کے یہ چیزیں نہیں کی جا رہی, یا کوئی اور وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ جو سب سے پہلے آپ نے اپنے ملک کے اندر صفائی کرنی ہے. یہ جتنے بھی سپاہ اور لشکر اور جیش, یہ آپ کے آرٹیکل 256, آپ مشرف صاحب کے بعد آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. کرے گا کون سر, کون کرے گا؟ لوگ تو چاہ رہے ہیں. ہاں تو کرے نا. سوری پریگنیٹی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سوری ایک صرف جو کہوں گا کہ اس نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں یہ بھی نقطہ ہے کہ کالعدم تنظیمیں نام تبدیل کر کے آپریٹ نہیں کر سکتی, جلسے کر رہی ہیں, چندہ لے رہی ہیں. لیکن بات تو وہی ہے نا کہ کون کرے گا سر, یہ اسٹیٹ اور اس کے ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیز کو کرنا چاہیے نا. سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے کہ بات کا سر کیوں نہیں کیا جا رہا جب کانسنسس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ آ جاتا ہے؟ ابھی تک جو ہے نا ان سے فارن پالیسی آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے ہم ابھی تک وہ ہیں. امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں کچھ اسٹریٹجک فیصلے کرنے ہوں گے. جیسے آپ دیکھیے بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پہ آج بھی اس دور میں اے اور بی ایریاز موجود ہیں. یعنی اگر پولیس اے ایریا کے لیے ہے, مجرم یا ملزم کارروائی کر کے بی ایریا میں داخل ہو جائے, پولیس اس کے پیچھے نہیں جا سکتی. بی ایریا میں جو اختیار ہے وہ اس کا خاص اداروں کا ہے, وہ دوسرے ایک اور فورس ہے ان کا ہے, اور وہ براہ راست سویلینز کے انڈر ہیں. جب گزشتہ حکومت آئی تھی, مطلب جنرل مشرف کے دور میں ان کو ختم کر دیا گیا تھا, لیکن جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے واپس اس کو بحال کر دیا. اب ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس میں کیا مصلحت تھی. بالکل یہی حال پاٹا میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پشاور سے لوگ کارروائی کر کے, جرائم کر کے فاٹا میں داخل ہو جاتے ہیں, وہاں پہ پھر ذمہ داری ایف سی کی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کوئی ایک پولیس فورس فاٹا میں جا کے کارروائی نہیں کر سکتی ہے. جب تک اس نوعیت کے فیصلے نہیں ہوں گے, جب تک یہ لشکر ختم نہیں ہوں گے, ایک اور جو جس ڈر کی وجہ سے آپ کو ہمیں نہیں بتایا جا رہا یا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ داعش نہیں ہے یا خراسان کے لوگ نہیں ہیں, وہ یہ وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا غیر ریاستی گروہ ہے. اس سے جتنے بھی ٹوٹے ہوئے ناراض لوگ ہیں وہ جا کے اس میں شامل ہو رہے ہیں. جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں آج تک داعش کے حوالے سے, اس کی 80-90% لوگ وہ ہیں جو ایک لشکر سے ٹوٹے ہوئے ہیں, ناراض ہیں, خرید لیے گئے ہیں, کسی اور کی نوکری میں وہ چلے گئے ہیں. ڈر کے مارے ہمارے ریاستی ادارے اب نہیں بتا رہے کہ واقعتاً یہ تعداد بہت بڑی نہیں ہے, لیکن چھوٹی تعداد ہے. اب جب تک ہم اس کو مانیں گے نہیں, اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے, ان کے خلاف کارروائی کیسے کریں گے؟ تو جب تک یہ اناملی جس کو ابیریشن بھی کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہوگا پاکستان سے, اس وقت تک
ہم ان کے پیچھے یوں ہی دوڑتے رہیں گے. لیکن یہ ناراض لوگوں کو فیسیلیٹیٹ تو باہر سے کوئی کر رہا ہے, بڑی اہم بات ہے کہ اس کو کیسے دور کرنا ہے, اس کو کیسے روکنا ہے. فیسیلیٹیشن جو باہر سے ہو رہی ہے اس کو تو ابھی تک ہم نہیں روک پا رہے, اگرچہ اندر سے لوگ کام کر بھی رہے ہیں. تو بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے سول سوسائٹی اور پبلک کو آن بورڈ لینے کی بات کی. اگر خود اسٹیٹ انیشیٹو نہیں لیتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی خود یہ انیشیٹو لے سکتی ہے اور اس کمپین کے اندر شامل ہو سکتی ہے جو دہشت گردی کے خلاف چل رہی ہے اس وقت ملک میں؟ دیکھیے یہ ہوا ہے جی, بڑے ملکوں میں ہوا ہے. جب وقت آتا ہے تو پھر جب ریاست کا, جب اسٹیٹ کا خطرہ ہو تو پھر پبلک آئی ہے. یہ ہسٹری ہے, ہسٹری ہمیں کہتی ہے. لیکن اس چیز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو اب ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اور یہ جو جیسا میں کہہ رہا ہوں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس ایک بڑا اچھی انسٹیٹیوشن ہے آرمی جیسی. یہ جو فیصلہ کیا ہے آج کومنگ آپریشن کا, اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم اس پہ رکاوٹ نہیں ہونے دیں گے, اس کو ہم کنسسٹنٹ رکھیں گے, یہ میرا خیال ہے اس کی ہمیں سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ایک جگہ یکجا ہو کے, جس طرح وکلا برادری ایک جگہ کھڑی ہے, جس طرح میڈیا ایک جگہ کھڑا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پولیٹیکل جو ڈسپیوٹس ہیں, جو کانفلکٹس ہیں, ان کو سائڈ پہ کریں اور اس ایک ایشو پہ جو ریاست کا ایشو ہے ایک جگہ ہو کے کھڑے ہو کے ایک اسٹریٹجی کے تحت آگے چلیں. اور جس طرح ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا, نیشنل ایکشن پلان میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا پلان تھا, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو کنٹرول روم ہوتا ہے جہاں ہر وقت ہر منٹ کی خبر رکھی جاتی ہے اور ایک اسٹریٹجی کے تحت آگے چلایا جاتا ہے, وہ کنٹرول روم ہے ہی نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی ٹارگٹ. آپ دیکھیں جو آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے, آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے, وہاں ایکچولی انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, ہم لوگوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ خالی ملٹری وار کے ذریعے ہم نہیں جیت سکتے, اس کو سویلین حکومت کو اور سویلین سوسائٹی کو اکٹھے لے کے چلنا پڑے گا, اکٹھے مل کے. اور سویلین وقت ختم ہو رہا ہے انفیکٹ. اور آخر پہ اویس صاحب نے ایک پرچی بھیجی جس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی آپ نے بات کی, اور یقینی طور پہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ. اگر فوج اکیلے اس جنگ کو لڑنا چاہتی ہے تو لگتا نہیں ہے کہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ پوری قوم کو مل کے لڑنی پڑے گی, تمام سیگمنٹس کو شامل کرنا پڑے گا, تب جا کے اتنی بڑی جنگ جیتی جا سکتی ہے, ورنہ خدا نخواستہ فیلئر ہمارا منتظر ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.